يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد. امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو کنگ ہے نا، جو بادشاہ ہے، وہ بیسیکلی دل ہے. اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اوتھینٹک حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا جو لوتھڑا اور وہ پیس آف فلیش ہے نا، اگر وہ ٹھیک ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ خراب ہو جائے، اگر وہ کرپٹ ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، انسان کا پورا جو ہے جسم وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ سفر کرتا ہے صرف اس کی وجہ سے، انسان کے دل کی وجہ سے. تو انسان کا مائنڈ جو ہے، انسان کے باڈی پارٹس، ایک ایک چیز بیٹا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انسان کے دل میں، وہ آپ کے دل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کا دل کیا ہے؟ اور چونکہ یہ دل پرائمری پوزیشن انسان کی باڈی کے اندر اور انسان کے اندر رکھتا ہے، تو بیٹا اس دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بھی سب سے زیادہ کنسرنڈ ہے اس دل کے بارے میں. سب سے زیادہ کنسرنڈ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں ہے؟ اس دل کے بارے میں. اب حدیث سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے ایک دل ہوتا ہے. تمام دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. یصرفہ حیث یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں اس دل کو موڑ دیتے ہیں، جس طرف چاہتے ہیں وہ دل مڑ جاتا ہے. ایک وقت میں اس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہی وقت میں اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. آپ امیجن کریں نبی جو ہے، نبی کا لیول کیا ہوتا ہے، نبی کی اپنی ذات پر کنٹرول، اور نبی کا اپنی جسے کہتے ہیں اپنے اعضاء پر، باڈی پر کتنا کنٹرول اور ڈسپلن ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنانے کے بعد کہا، دعا کی، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو کس پر قائم رکھیں؟ اپنے دین. بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کے نزدیک یہ دل بہت امپورٹنٹ ہے. چونکہ یہ سب سے پرائمری پوزیشن رکھتا ہے، یہ کنگ کی پوزیشن رکھتا ہے، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل میں میرے علاوہ جہاں پہ دل میں کوئی اور آ گیا، کسی اور کی چاہت اور پسند آ گئی، تو وہاں پہ پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ فار می پرسنلی، اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ میری کچھ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں. غیور ہوتے ہیں نا غیرت مند. ہم نے غیرت مند کی کہانی، غیرت کے نام پہ آنر کلنگز جن کو ہم سنتے ہیں، بڑا کچھ سنا ہے ہم نے کہ جی بڑا بندہ غیرت مند ہے، جی بڑی غیرت ہے اس شخص کے اندر، غیور. یاد رکھیے گا کہ اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہے. خالق، وہ خالق ہے، اس کی غیر، اور یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی کیریکٹرسٹک ہے، یہ اللہ کی کوالٹی ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت سعد بن عبادہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں. اچھا، یہ جو حضرت سعد بن عبادہ ہے نا، بڑے غیرت میں سردار آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے لیڈر جو ہوتا ہے، اس کا جو سردار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کی اپنے ایک ٹیکا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا، اس طرح کا وہ شخص تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوئی، سورۃ النور کی آیات یہ نازل ہوئیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ فَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، وہ 4 گواہ لے کے آئے. اگر وہ 4 گواہ لے کے، اگر وہ اپنا کیس دائر کرتا ہے حکمران کے ساتھ، قاضی کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میری بیوی نے فلاں شخص کے ساتھ تعلقات ہیں اور میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، 4 گواہ لے کے آنے ہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نے بھی یہ آیت سنی نا، 4 گواہ لے کے آنے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی قرآن مجید کی حالانکہ آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایمان مسلمان ہے، اللہ پر بڑا سٹرونگ ایمان ہے، قرآن مجید کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں سب کچھ، لیکن جیسے ہی سنی تو کہتے ہیں
کہ مثلا میں اگر اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ برے کام میں ملوث دیکھوں تو میں باہر جاؤں اور باہر جا کے اپنے گواہ تلاش کرتا پھروں؟ میں تو کیا کروں گا، میں تلوار نکالوں گا، میں اس شخص کی بھی گردن اڑا دوں گا، اس اپنی بیوی کی بھی گردن اڑا دوں گا۔ بڑے غیرت مند تھے، غصے میں آ گئے ایک دم۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا تو فرمایا کہ اے لوگو اتعجب من غیرت سعد، کیا تم حضرت سعد بن معاذ کی غیرت پہ حیران ہوتے ہو کہ بڑا غیور آدمی ہے، بڑا غیرت مند آدمی ہے؟ واللہ، اور اللہ کی والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جان ہے، انا اغیر منہم، میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے ایک قانون دیا ہے تو اللہ کو غیرت نہیں ہے، نہیں، اللہ کو تم سے بہت زیادہ غیرت ہے۔ ہی نوز، اس کی حکمتیں ہیں، وزڈم ہے، اللہ کے احکامات کے پیچھے بہت بڑی وزڈم۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ اللہ، یہ دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ اس دل میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔ ہر محبت، ہر چیز کس کے تابع ہے؟ اللہ کے محبت کے تابع ہے۔ جیسے ہی وہ لمٹ کراس ہوگی، اللہ کی محبت تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دل جس طریقے سے اللہ کے بارے میں دھڑکنا چاہیے، جتنا کنسرن اور ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ اس دل کو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جب یہ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے تو وہاں سے پھر شرک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے برائیاں بھی شرک ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کی بات میں کرتا ہوں، عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں نے کیا، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ سے محبت ہی کی تھی نا۔ حضرت عیسیٰ سے محبت کر کے کہاں پہ لے گئے؟ ان کو خدا تک لے گئے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، یہ کام غلط ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہماری جو محبت، ہمارا دل ہے، it only deserves اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی محبت ڈیزرو کرتا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تو آپ کی سب پورا جسم بھی ٹھیک ہوگا، ہر چیز ٹھیک ہوگی۔ جب یہ خراب ہو گیا تو آپ کی وہاں سے پرابلم بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا نا بعض اوقات ایک بڑا عجیب رویہ ہوتا ہے۔ اسلام کو ہماری ضرورت ہے، بیسیکلی اسلام کو ہماری ضرورت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ آتے تھے نا، نئے مسلمان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار ہم تو مسلمان ہوئے، ہمیں اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی، ہمیں وہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا، ہمیں تو یہ یعنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی۔ تو وہ پھر اعتراض کرتے تھے۔ ان کی ٹون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھی، یعنی اگر کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اگر کوئی بندہ اچھے کام کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ وہ مجھے کیا کرے، سیٹسفائی کرے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، میں نے تو بڑے احسان کیے یار، اس کو چاہیے تھوڑا میرا کرے اس انداز سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کو، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ایک مسلمان ہو کے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے ہمیں اسلام کی طرف گائیڈ کیا۔ سورۃ الحجرات میں سنیں اللہ کیا کہتے ہیں، قل یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں۔ کیا احسان کرتے ہیں؟ کہ ہم اسلام لے آئے۔ وہ کوئی بڑے بڑے لیڈر تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے آگے کہا کہ جی ہمیں امپورٹنس نہیں دی جا رہی، ہمیں پروٹوکول نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں، ہم اسلام قبول کر لیا، اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو ہم تو اسلام کو اسٹرینتھ دے رہے ہیں، ہماری اپنی آرمیز ہیں، ہمارے قبیلے ہیں، ہم اسلام کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروٹوکول ہی نہیں دے رہے، وہ اہمیت ہی نہیں دے رہے، ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی، ہماری رائے کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ جی مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آپ اپنا احسان نہ کرو، اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ کرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے کیا کیا، تمہیں اسلام کی طرف گائیڈنس دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا، یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ مجھے اسلام کو میری ضرورت ہے اور اللہ کو میری ضرورت ہے اور میں جناب میں اپنی مرضی کروں، میں اپنے دل کو، میرا دل جو چاہے گا میں کروں گا اور جتنا میں پسند، ایسی بات نہیں۔ We have to follow or we have to commit and we have to dedicate ourselves to whom? To Allah subhanahu wa ta'ala alone۔ یہی سکسیس ہے، یہی چیز ہے، یہی بنیادی ہماری زندگی کی خیر ہے۔ اور ہم لوگ جتنا مرضی دیکھیں، دل جو ہے نا، دل کے بارے میں ایک بڑے ہم میں سے قرآن مجید میں، اب اگر آپ غور کریں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں عام طور پہ ایک اسٹیٹمنٹ کیا کرتا ہوں، انگلش میں کہوں گا، آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، کہ you can never
please the creation on the cost of displeasing the creator. دوبارہ سنیں, you can never please the creation on the cost of displeasing the creator. آپ کبھی بھی مخلوق کو, خالق کو ناراض کر کے خوش نہیں کر سکتے. ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہتا ہے جس کے چاہے دل میں محبت ڈال دے, یہ ہم نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. ایک دوسرے کی محبت کس کے دل میں ڈال دی ہے؟ آپ دوسرے کے دل میں ڈال دی, ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دی ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا, اے اللہ کے رسول, اگر آپ اس کائنات میں جتنا سونا ہے, جتنا خزانہ ہے, وہ خرچ کر لیتے. کس لیے؟ تاکہ میں کیا کروں, میں اس کو خرچ کر کے, میں پیسے دے کے کسی کی محبت خرید لوں. آپ پوری کائنات کو بیچ دیتے, آپ کسی ایک کے بندے کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اللہ ہے جس نے آپس میں آپ کے دلوں میں محبت ڈالی. تو میری یہ محبت جو ہے, یہ نفرتیں اور یہ محبت, یہ کس کے ہاتھ میں؟ اچھا, چونکہ یہ سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے نا, تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ محبت کے بعد سب سے زیادہ کنسرنڈ شیطان بھی, اللہ ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہ دل اگر میرے کنٹرول میں آ گیا نا, تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں جو چاہے اس سے کروانا چاہوں میں کروا سکتا ہوں. اور شیطان, میں آپ کو بتاؤں, یہ سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج میں بتا رہا ہوں کہ شیطان آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, کیونکہ میرا دل ہے کہ کیونکہ میری جو اپنی باتیں ہیں وہ ایک الگ ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, اس سے اہمیت کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہے حضرت ام سلمہ, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے, وہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. اعتکاف کہاں پہ ہوتا ہے؟ مسجد میں. حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی, آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے, تو بات کر رہی تھی. کچھ رات کا وقت تھا, عشاء کے بعد کا ٹائم تھا, اندھیرا تھا. اور آپ پتہ ہے جب لائٹس نہ ہوں, جو اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں اور گاؤں میں لائٹس نہیں ہوتی تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے. شہروں کے اندر تو لائٹس نہ بھی ہوں پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت اچھی خاصی اندھیرا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو وائف تھی حضرت ام سلمہ, وہ مل رہی تھیں, بات کر رہی تھی, ڈسکشن کر رہی تھی کہ جی یہ مسئلے ہیں, وہ کچھ مسائل ڈسکس کر رہی تھیں. ہوا یہ کہ اسی دوران میں دو صحابی جو تھے وہ پاس سے گزرے. وہ جب پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہچان لیا کہ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں. اور اوبیسلی ان خاتون نے, حضرت ام سلمہ نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا, رات کا وقت تھا, نظر بھی کچھ نہیں آئے کون خاتون ہے ایک. تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھتے ہی فوراً تیزی سے چلنا شروع کر دیا. تیزی سے چلنا شروع کر دیا, جیسے ہوتا ہے نا کہ اوائڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آپ فوراً اگنور کر کے چلنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے اس ایکسپریشن کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کہا علی رسلکما, رک جاؤ, آہستہ چلو. انہا, بلکہ حضرت ام سلمہ نے, انہا صفیہ, ان کی وائف تھی صفیہ, انہا صفیہ بنت حیی, یہ صفیہ بنت حیی ہے, زوجتی, جو کہ میری بیوی ہے. میں اس وقت اس ٹائم پر اس لمحے میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو صحابی نے کہا, اللہ کے رسول, دو صحابی تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے, ہم آپ کے بارے میں ایسی کیسی بات سوچ سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کسی نامحرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے تو یہی ازیوم کیا تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی سے یا کسی گھر والی سے یا فیملی ممبر سے آپ اس وقت مل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, جواب کیا دیا, آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم, کہ یاد رکھو انسان کے جو باڈی کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طریقے سے ہمارے وینز کے اندر بلڈ موو کرتا ہے. وَإِنِّي أَخَافُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا, اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ڈال دے. ہوتا یہ کہ ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ شروع ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے, ایک چھوٹا سا آپ کے دل کے اندر وسپر کرتا ہے, اور وہ ڈاؤٹ اتنا بڑھتا جاتا ہے, اتنا بڑھتا جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے دل کو غالب کر لیتا ہے, اپنے اس میں کنٹرول میں لے لیتا ہے, اور انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اسی پریشانی اور شک کے اندر مبتلا ہو کے بڑے بڑے پھر بلنڈرز کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا, آپ کا دل جو ہے اس پہ شیطان کا حملہ ہے, اور اس دل کو سب سے زیادہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے, اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا, ہم نے اللہ سے محبت اس طرح نہیں کرنی کہ اللہ ہمارے پاس آئے اور اب وہ ہمیں محبت ڈالے. We need to move towards Allah. We need to incline towards Allah subhanahu wa ta'ala. اور ہم نے اس کی محبت لینی ہے. اور اگر یہ دل ہمارے کنٹرول میں آ گیا تو سب کچھ ہے, آپ کا دماغ کچھ بھی نہیں کر سکتا.
دماغ صرف آپ کو سجیشن دیتا ہے. دماغ کا کام صرف یہ ہے کہ دماغ آپ کو صرف سجیسٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ نہ کرو، یہ مسئلے ہو جائیں گے، یہ جو تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ مال نظر آ رہا ہے، یہ چیز نظر آ رہی ہے، وہ چیز آ رہی ہے. دل کہتا ہے یار میرا دل ہے میں لے لوں. دماغ صرف یہ کہتا ہے یہ کانسیکوینسز یاد رکھو، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آپ کا دل ڈسپلن نہیں ہوگا، کنٹرول میں نہیں آئے گا، تو آپ کا یہ معاملہ کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اور آپ سب سے یہ، ہم سب کے لیے ریمائنڈر، میرے لیے سب سے پہلے، پھر آپ سب کے لیے، کہ انسان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں. اور جس کے بارے میں قرآن مجید قلب سلیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اور اس دل کو ہم اس طرح ڈسپلن کریں کہ اس کی محبت کے، یعنی اللہ کی محبت کے اندر کے تابع، اور اس کے جو ہے نا انڈر وہ ساری محبتیں ہوں. تو اس طریقے سے بھی ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ٹائم ختم ہو گیا. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ کر لیں.